اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، لولا يكلمنا اللہ، اللہ تعالی ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، كذلك قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور آپ سے ہرگز یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، قل ان هدى الله هو الهدى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک اللہ تعالی کی ہدایت ہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ اور مشرکین کے بیجا اعتراضات کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی بیجا اعتراضات کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک یہودی تھا جس کا نام تھا رافع، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے اور ہمیں کہے کہ میں نے محمد کو رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، یا کوئی کھلی نشانی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر کرے جو آپ کی نبوت پر دلالت کرے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کرے، یا کوئی نشانی ایسی ظاہر کر کے بتائے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عرب کے بعض لوگوں نے کی تھی، تو بہرحال ان میں سے کسی نے بھی کی ہو، چاہے یہودیوں نے کی ہو یا عیسائیوں نے کی ہو یا عرب کے مشرکین میں سے کسی نے کی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جاہل اور بے علم قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون،
اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، رسالت کی حقیقت کا علم نہیں اور بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، کہ یعنی جس کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم پر واضح ہو جائے۔ یہ ان کا مطالبہ انتہائی کم علمی اور جہالت پر مبنی تھا، بلکہ کم علمی نہیں کہنا چاہیے، اسے لا علمی کہنا چاہیے، بالکل لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہونا اور یہ کہنا کہ یہ پیغمبر ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھے ہیں، جو کمالات رکھے ہیں، ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں اور جو کمالات پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو اور پیغمبر کی تعلیمات کو سنو، ان کو سامنے رکھ کر اس پر ایمان لاؤ، اس کی اتباع کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دیں اور خود آ کر کہہ دیں کہ یہ میرا پیغمبر ہے، تو یہ تو ساری پھر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر میں صفات رکھی ہیں، جو ایک نمونہ اللہ پاک پیغمبر کی ذات کو بناتے ہیں، تو پھر تو یہ بے اثر ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا او تأتینا آیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ آیت کا ایک معنی حصی ہے اور ایک معنی معنوی ہے۔ آیت کا حصی معنی معجزہ ہے کہ کوئی خرق عادت کوئی چیز ہمارے پاس آئے، تو خرق عادت کے طور پر قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر حصی معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے، جیسا کہ 15ویں پارے میں آئے گا، مشرکین نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ کر جائیں اور وہاں سے ایسی کتاب لے کر آئیں نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں۔ تو اس قسم کے لایعنی سوالات اور مطالبات کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار معجزات ان کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے۔ اگر آیت کا مطلب معنوی لحاظ سے لیا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو سکتی ہے، تو ہم آیت یعنی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی، تو ہم پر وہ کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی محمد پر نازل ہو رہی ہے تو وہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی۔ تو یہ اس کا معنوی مطلب ہے۔ یہ بات کہنا بھی انتہائی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے نزول کے لیے اپنے بندوں میں سے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب خود کرتا ہے کہ کون اس کی آیتوں کے لائق ہے، کون اس کی وحی کے لائق ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، 8واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس موقع پر وہ اپنے پیغام کو رکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کو اپنی جانب سے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ اگر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے لگ جائیں، ہر ایک پر اللہ آیات نازل کرے، تو نبوت اور رسالت کا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا ایسا مطالبہ کرنے والے بالکل بے علم اور جاہل ہیں، کیونکہ اس قسم کے لایعنی سوالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایسے سوالات سے پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور کہا کہ یہ معاملہ صرف آپ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی جاہلانہ باتیں یہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے، جس طرح ان کے دلوں میں پیغمبر خدا اور حق کے خلاف جذبات اور شیطانی وسوسے تھے،
جس طرح ان کے دلوں میں اس قسم کی چیزیں تھیں، ان کے دلوں میں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے اس قوم کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتی ہیں۔ اب نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن ان نشانیوں سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو یقین والے ہیں، اور جو یقین والے ہیں وہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ جس طرح قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو قرآن پاک ہدایت تو سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی جو ایمان لائیں اور عمل اچھے کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے، نافرمانوں اور فاسقوں کو اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرا دے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، یعنی آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ یہ سوال تو تب ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک نہ پہنچائے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو پہنچا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اتنا ہی تھا، زبردستی کھینچ کر اسلام میں داخل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب جب آپ نے بات پہنچا دی ہے، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا کہ میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا تھا۔ اللہ ان سے کہے گا کہ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا تھا جس نے تمہیں میرا پیغام دیا تھا، میرا پیغام سن کر تم نے کیا جواب دیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام حق کی تبلیغ ادا کر کے اپنے عہدہ حق سے بری ہو گئے۔ ہدایت دینا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو ہدایت سے نواز دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی محبت کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو گمراہی میں نہ رہنے دیتے، بلکہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ یعنی یہ جو یہود و نصارہ آپ سے معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں اور بار بار آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، تو ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دے کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ آپ پر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے ان کے راضی ہونے کی، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دیکھو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، فرمایا کہ اگر آپ نے اتباع کی، اس میں خطاب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے، کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا۔ البتہ امت کے افراد میں اس بات کا امکان موجود ہے اور خوف موجود ہے اس بات کا، اس لیے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم علم ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی تمہارے اوپر، اور تمہارا حمایتی اور مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ یہودیوں کی نقالی کرو گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی گھسیں گے نا تو تم بھی اس سوراخ میں گھسو گے۔ آج کے معاشرے پر نظر کی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائی دے رہا ہے۔ یہود و نصارہ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں، مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں اور تہذیب جدید کا نام دے کر اس کو اپناتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے دور کرنا ہے، لہٰذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے احکامات کو تسلیم کیا جائے
اور ان پر عمل کیا جائے اور اس کتاب کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس کے حکام کو ماننا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہیں آنا، تو پھر اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ جیسا کہ بعض یہودی اور بعض عیسائی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بعض جگہوں میں عیسائی ٹیچر قرآن کریم پڑھاتے ہیں مگر نہ مانتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اہل کتاب تورات اور انجیل اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور اپنی کتابوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی پڑھتے ہیں، اور ان کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت تمیم داری، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب اس کے مفہوم پر عمل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، وہ اقیم الصلاۃ کہ نماز پڑھو، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا، وہ آت الزکوٰۃ پڑھتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو اور خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے بھاگتا ہے، تو یہ تلاوت تو کر رہا ہے لیکن قرآن کریم اس پر لعنت کر رہا ہے، کیونکہ جو پڑھ رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانا جائے اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح پڑھا جائے، یعنی اس کے کلمات کو، اس کے حروف کو، اس کی زبر زیر پیش کو، اس کی حرکتوں کو بالکل تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، بالکل ذرا سا بھی اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بھی، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یعنی جس نے قرآن کریم کا انکار کیا اس نے اپنی کتاب کا انکار بھی کیا، تو اس انکار کا وبال ان پر بھی پڑے گا، اگر کیونکہ قرآن کریم کا انکار در حقیقت تورات کا انکار ہے، قرآن کریم کا انکار در حقیقت انجیل کا انکار ہے، تو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کے انکار کرنے کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو بھی نقصان ہوگا ان کی اپنی ذات کو ہوگا، جہنم میں جلیں گے تو یہ جلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔